اصل میں ہوا یہ کہ کوئٹہ سے اسلام آباد ایک نجی ایئر لائن کی پرواز اور اس میں ایک سابق کمشنر کوئٹہ اور ان کی صاحبزادی تشریف فرما تھی. صاحبزادی یا شہزادی؟ ہاں مطلب اگر میں کچھ الفاظ ہیں، صاحبزادی تشریف فرما تھی. تو ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی جیسے جو پروٹوکول ہے فالو کرنا ہے، آپ نے SOPs ہیں کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں تاکہ ٹیک آف کریں ہم. تو ان کی جو صاحبزادی تھی اور جو آپ نے کہا شہزادی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں سیٹ بیلٹ نہیں لگاؤں گی، یہ میرے رولز ہیں. بالکل میرا پلین میری جگہ میری مرضی، میری مرضی. اور ان کو لگا اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوں، گھر میں بیٹھی ہوں. تو انہوں نے پائلٹ نے کہا، متعدد دفعہ ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ سیٹ بیلٹ لگائیں، دوسرے بھی لیٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، لیکن وہ نہیں مانی اور بات اتنی بڑی کہ پائلٹ نے کہا کہ میں فلائی کروں گا ہی نہیں. اور پھر تکرار ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کیا کام کیا؟ ایئر ہوسٹس کو مارا ہوگا. جی، ایئر ہوسٹس کو انہوں نے پنچ مارا ہے، اور ایسا پنچ مارا ہے کہ ان کو بلیڈنگ وغیرہ بھی ہوئی اور وہاں پر پھر دانت ٹوٹ گیا. جی رپورٹ میں دیکھا اس کا بیچاری بچی کا دانت ٹوٹ گیا، اس کے ناک سے بلیڈنگ ہوئی اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہوئی. اور یعنی سابق کمشنر ہیں، وہ ایک ذمہ دار شخص ہیں، ان کی بیٹی ہیں جنہوں نے رویہ اختیار کیا، اور اس کے بعد پھر خیر سیکورٹی کو بلایا گیا اور وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. یعنی وہ معافی نامہ انہوں نے لکھ کر دیا اور اس کے بعد معاملہ مطلب معاف کر دیا انہوں نے، یا کروا دیا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ معاف کر دیں. اب کیا ہو سکتا ہے آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری اتنی معافیاں ہو رہی ہیں اتنے مزے سے، چاہے کوئی قتل کر دے، چاہے کوئی کسی کی جان لے لے، بدتمیزی کر دے، ہماری اب بڑے آرام سے معافی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ رول آف دا لینڈ تو کوئی ہے ہی نہیں. اب ایسی سملر سچویشن، اس کو کہتے ہیں ایئر ریج انسیڈنٹ، یعنی آپ کا جہاز میں کوئی بدتمیزی، اور یہ بڑھے میں بتاؤں دنیا بھر میں، US میں تو بہت زیادہ لوگ، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کسی نشے کی حالت میں یا کوئی ان کو دماغی مسئلہ ہے، ان کو پتہ نہیں کیا خاتون کو مسئلہ تھا، معافی سے معاملہ ختم ہو گیا. کیوں؟ US میں ایسے جب انسیڈنٹس ہوئے ہیں، کچھ ایک ٹیکسس کی خاتون تھی، ایک کوئی اور صحافی کے تھے ہوئے ہیں، آپ یقین کرو اس میں فیڈرل ایویشن اتھارٹی وہ پھر اس کے بعد ان کو سو کرتی ہے. مقدمہ جو ہے جاتا ہے کورٹ میں، اور ان کو پھر سزائیں بھی ہوتی ہیں اور پینلٹیز. اب یہ جو لڑکی، جو عورت تھی جس نے بدتمیزی کری تھی، اس کو تو پتہ نہیں کیا دورہ پڑا، اس نے وہ ڈیورنگ فلائٹ بدتمیزی شروع کی، اس کو ٹیپ سے انہوں نے باندھا، اس نے کک کرنا شروع کیا، اس کی ٹانگیں باندھ دی، پھر وہ پتہ اسپٹ کر رہی تھی، اس کے منہ پہ ٹیپ باندھ دی، اور اس کے بعد $80,000 کا اس کو فائن کیا ہے فار ڈفرنٹ جو بھی اس نے مس بہیویئر تھا، اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی. پھر جو ایئر ہوسٹس کے ساتھ بدتمیزی کی، پھر کسی طرح مسافر بھی سو کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو وقت ضائع ہوا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے. یہ بھی ایک سے تو نہیں آپ معافی نہ والے. اچھا وہ آدمی کا بتاتی ہوں کہ جس کو پھر سو کیا FAA نے، اور اس کے بعد جو کورٹ نے آرڈر کیا 40,000، اس نے تو ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا، صرف منہ سے بدتمیزی کر رہا تھا، تو اس کو $40,000 کی پینلٹی پڑی ہے، اور اس کے بعد اس کو جیل ٹائم بھی سرو کرنا پڑ رہا ہے. یہ سیدھی بات ہے، یہ مکمکا معافی کا کرائم نہیں ہے. somebody has to be punished، ورنہ یہ روز ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر ٹکٹ لیا ہے، یعنی آپ ایون بس ہوسٹس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے، آپ نے اگر ٹکٹ لے لیا نا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فری میں آ گئی ہے. یہ بس ہوسٹس آپ کے 5-6 گھنٹے جو ہے وہ بس آپ کا اختیار ہو گیا، سرو کریں گے. بالکل. اور مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی معافی بنتی ہے. جن لوگوں کو ٹراما ہوا ہے، ان کی مطلب ساری زندگی کا کیا بدتمیزی وہاں ہو رہی ہوگی، وقت ضائع ہوا ہے، سب کو سو کرنا چاہیے، اور ایک معافی نامہ از ناٹ انف. بالکل. اور یہ اب اس طرح اگر آپ معافی کرتے رہیں گے نا، کرائم بڑھے گا. تو یہ تو بالکل سیریس بات ہوگی، لیکن آگے یہ کوئی معافی والی بات ہے. شو میں کیا کچھ ہے وہ ہم بتائیں گے. نیشنل سیکورٹی میٹنگ سے متعلق آپ کو بتائیں گے ہم. اس کے ساتھ ساتھ مرغی کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. مرغی چکن اڑان بڑھ رہی ہے اوپر. جی ہاں، پرائس اڑان بڑھ رہی ہے. جس طرح ہمارے ڈرامے میں مرغی میری اڑ گئی تھی، اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے ڈائننگ ٹیبل سے بہت جلد جو ہے اڑنے والی ہے، کچن سے اڑنے والی، کیونکہ اب قابو میں نہیں آ رہی پرائسز. بالکل ایسے ہی. تو بہت کچھ ہمارے شو میں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے؟ آفیشیل پرائس کچھ اور ہے، بگ کچھ اور پہ رہا ہے. تو اس کے بعد اوورسیز پاکستانی، ہم ان سے بات کریں گے، وہ ان کا گھر دکھائیں گے، گپ شپ ہوگی. اور پھر ہاں ایک ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ آج جس کے میں نے بھی اس پہ کہا تھا کہ ہم بات کرنا مجھے چاہیے کہ جی میٹرک نہ کرائیں، آگے جا کے اسکالرشپس نہیں ملیں گی، ایڈمیشن نہیں ملیں گے، بچے باہر نہیں پڑھ سکتے، تو جی او لیولز کراؤ، اے لیولز کراؤ. کیا میٹرک کی ابھی تک ایکویلنس کیا ہے اس وقت پریزنٹ ٹائمز میں، اور کیا اس کے بعد بچے باہر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل اس پہ بات ہوگی. اور اینگر مینجمنٹ پر بھی بات ہوگی. اینگر سے ہی ہم نے آغاز کیا، وہ جو واقعہ ہوا، تو اس کو کیسے مینج کیا جائے، کیسے کنٹرول کیا جائے، بھی بات ہوگی. تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں نیشنل سیکورٹی میٹنگ کا احوال آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا اس میں فیصلے کیے گئے ہیں، یکسوئی کے ساتھ حکومت کتنی توجہ دے رہی ہے.
قومی سلامتی کمیٹی برائے مطلب جو اجلاس ہوا ہے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت عام سیاسی اور عسکری قیادت نے شرکت کی ہے. اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی مذمت کی ہے. کمیٹی دہشت گردی کے خاتمے کا عزم کا اظہار بھی کیا گیا اور کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے اور دہشت گرد گروپس کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا جو استعمال کیا جا رہا ہے اس بڑھتے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی کہا گیا کہ حکمت عملی بنائی جائے. تو اس پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے ذرا جانتے ہیں. نیازی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ جو کل اجلاس ہوا انتہائی اہم نوعیت کا یہ اجلاس حالات و واقعات کے تناظر میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں مزید تیز ہوں گی, پوری طاقت کے ساتھ اب دہشت گردوں سے لڑا جائے گا, کیا فیصلے ہوئے ہیں اس میں؟ شکریہ بہت بہت. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انڈر دا سرکمسٹانسز جن حالات سے ہم نبرد آزما ہیں تو یہ اجلاس بڑی اہمیت کا حامل تھا. لیکن کیا ایک قومی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم صرف ریئیکشن میں ایسی چیزیں کرتے ہیں, پریمپٹیو ہماری پلاننگ نہیں ہوتی. ہم ہمیشہ واقعہ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد ساتھ جوڑ کے بیٹھتے ہیں, پھر ایک نئے جوش و خروش ہوتا ہے, بلبل ہوتا ہے, اس کے پروز اینڈ کونس, اور پھر رات گئی بات گئی, پھر چل پڑتے ہیں. کچھ دنوں بعد اس کے اندر سے انٹینسٹی جو ہے وہ معدوم ہوتی جاتی ہے, سٹنگ نکل جاتی ہے, اور پھر بزنس ایز یوزول جو ہے ہمارا وتیرہ بن جاتا ہے. تو اصل میں آپ کے جتنے آپ چند ٹاپک جو اپنے انٹرو میں فرما رہے تھے وہ سارے انٹر ریلیٹڈ ہی ہیں. چاہے وہ ابھی آپ نے جہاز کا واقعہ بتایا ہے, اس کو بھی شاید کہیں آپ جا کے کسی موقع پہ اپنے طور پہ وہ ڈسکس کریں, یا یہ ہمارے ہاں جعفر ایکسپریس ہو, ان کے اندر ایک چیز قدر مشترک ہے, اور وہ ہے پاکستان میں جو رول آف لا ہے وہ اس کو خیر آباد کیے ہوئے ہمیں ایک عرصہ اعتراض ہوا ہے. اور اسی رول آف لا کے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو مجرم ہیں ان کے لیے گنجائش زیادہ ہے, ان کے لیے سہولتیں زیادہ ہیں, ان کے لیے آسودگی زیادہ ہے. یہاں اگر کوئی جو ہے کسی کرائم کے اندر بیٹا جو ہے باپ کو قتل کر دے, بھائی جو ہے بھائی کو یا بہن کو قتل کر دے, ماں ان کو معاف کر دیتی ہے, اور پھر میں نے ہر اس بندے کو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ قانون جو ہے وہ ایک موم کی ناک ہے, اس کو مروڑا جا سکتا ہے. اور اسی کے حوالے سے پاکستان کے اندر اس وقت دہشت گردی جو عام ہوئی ہے, اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ ایک عرصے سے اسٹیبلشڈ ہے, مزید راسخ ہوئی ہیں, مزید وہ ری انفورس ہوئی ہیں. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک پہلی بات تو اچھی خبر ہے کہ کوئی پاکستان کے جغرافیہ کو گزند پہنچا سکتا ہے, یہ خام خیالی ہے, یہ ناممکن بات ہے. ہماری فوج نے اس ایسے موقع پہ جس طریقے سے رسپونڈ کیا ہے اور جس طریقے سے ویجیلنٹ ہے اور جس طریقے سے نامساعد حالات سے پچھلے 40-50 سال سے ایک کوئرسو کنڈیشن میں, ایڈورس کنڈیشن میں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی ان کو ہر طرح سے جو ہے مشکلات کا ایک حالت جنگ میں, پریکٹیکلی ہم حالت جنگ میں ہیں. جب سے پہلی افغان جہاد ہوا یا جنگ ہوئی, پھر اس کے بعد دوسری افغان وار ہوئی مشرف صاحب کے دور میں, پھر اس کے بعد جو بھی ہے اوپر نیچے اترا, یہ سارے کے سارے ہمارے حالت جنگ کے ہمارا ماحول رہا ہے. اور اس سارے اس کے اندر ہماری فوج نے بڑی بڑی پامردگی سے اس کو ہینڈل کیا ہے, بہت ہی جانفشانی سے ہینڈل کیا ہے. اور ویسے بھی پاکستان جو ہے اتنی مضبوط دفاعی ریاست ہے کہ جب آپ نے دیکھا تھا, میں اس میں تھوڑا دو باتیں ایڈ کر دوں. جی میں ایڈ کر ویسے وانڈ میں کرنے لگا ہوں تاکہ وہ آپ کا پہلا کوشچن ختم ہو جائے. تو اس میں پہلے ہم نے ہندوستان نے جب حملہ کیا کوئی 2-3 سال پہلے, تو آپ نے دیکھا کس طرح اس کو بے فٹنگ اس کے دانت کٹھے کر کے رکھ دیے, ان کو امبیرسمنٹ اٹھانی پڑی, انہیں کو شرمندگی اٹھانی پڑی. اور یہ تو ہے ایک اچھی خبر. جو بری خبر وہ یہ ہے کہ کیا ریاست پاکستان جس کا ایک آئینی ذمہ داری ہے, قانونی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اپنے پاکستان کے جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان کے جان اور مال کی حفاظت کرے, ان کی جو ہے ان کے جو حقوق ہے ان کی حفاظت کرے, تو وہ اس کے اندر وہ بری طرح ناکام رہی ہے. چنانچہ ایک عرصہ دراز سے میں تو آپ لوگوں کی تو خیر کوئی عمر زیادہ نہیں ہے, لیکن میں
اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایستا 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 اس کے اندر روڈ ہوتی جا رہی ہے، اور پچھلے 8-10 سالوں میں اور پچھلے 2-4 سال میں یہ ہے کہ زیادہ خراب ہو پاکستان کے اندر نیاز صاحب ایک اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میٹنگ کے دوران جان مال کی حفاظت، ایک امپورٹنٹ بڑا پوائنٹ اس میں سیاسی یکجہتی کی بات کی گئی ہے کہ ظاہر ہے جب دہشت گردی کے خلاف ہماری افواج لڑ رہی ہوتی ہیں تو قوم کو بھی پوری طرح سپورٹ کرنا ہے نا، ویسے تو پوری قوم یکجا ہے اس معاملے کو لے کر، لیکن اس بات پر زور دینا، اس کا اظہار کرنا کہ دیکھیں ضرورت ہے کہ سیاسی ہم آہنگی بھی ہونی چاہیے تبھی ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں، تو کہیں کچھ مسنگ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں اس کو لے کر؟ یہ ایک نئی جہت متعارف ہوئی ہے، پہلے بھی کوئی اس طریقے سے کوئی دل نہیں ملتے تھے، لیکن کم از کم آن دا فیس آف تھنگز جو اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی تھی، جو اس کا اظہاریہ ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ جی ساری سیاسی قوتیں مل بیٹھتی تھی اور جو ہے سر جوڑ کے اور کچھ نہ کچھ جو ہے حل نکالتی تھی اور معاملے کو جو ہے آگے چلاتی تھی۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ تحریک انصاف نے اور کچھ قومی جو ہے نیشنلسٹ پارٹیز ہیں جیسے پختونخوا اچکزئی صاحب ہیں، بالکل عوامی پارٹی ملی اچکزئی صاحب کی، تو یہ پہلے بھی اس طرح کچھ سپلنٹر گروپ ہوتے تھے، تو وہ کسی نہ کسی حد تک اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے تھے۔ ایون یہ میرا خیال ہے کہ آئین پاکستان پہ بھی 2 ووٹس ہمیں نہیں پڑے تھے اور اسی تناظر میں نہیں پڑے تھے 1973 میں، لیکن اس دفعہ مین سٹریم پارٹی کا نہ بیٹھنا اصل میں اس میں بھی ایک بڑا ڈیلیما ہے۔ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے، یہ تحریک انصاف کی سیاست ہے، اس کے اندر ایک عجیب مخمصے کا اور ایک عجیب جو ہے وہ 2 سے شکار ہیں۔ ایک بیانیہ ہے جو ان کو عوامی پذیرائی دے رہا ہے اور وہی بیانیہ ان کی سیاست کو گھائل کر رہا ہے، کیونکہ اس بیانیہ کو یا اس پاپولیرٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو سیاست کی اہلیت چاہیے، عمران خان صاحب میں وہ 0/0 ہے۔ ان کے اندر آج تک زندگی میں 28 سال ان کو سیاست میں ہو گئے ہیں، ایک سیاسی فیصلہ نہیں کر سکے جس پہ وہ اترا سکیں یا جس کو ان کو نقصان نہ ہوا ہو۔ ایک سیاسی فیصلہ، یہ کوئی عام بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں بڑا حتمی بات کر رہا ہوں کہ آپ پورے 28 سال 26 اپریل 1996 سے لے کے 2025 تک آ جائیں، ایک سیاسی فیصلہ نہیں ہے حفیظ صاحب ایک اور چیز بتائیے گا، اجلاس میں بات ہوئی ہے ڈیجیٹل دہشت گردوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، تو یہ ڈیجیٹل دہشت گرد کون ہے؟ دیکھیں جی، ڈیجیٹل دہشت گرد تو وہی ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک دے آر ریکنگ ہیوک، یہ بالکل انہوں نے ایک پاکستان کے طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے، باہر سے بیٹھتے ہیں، ضرورت اتنی ہے نہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں، ایون تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، وہ جن حالات میں تحریک انصاف کو چلا رہے ہیں، ان کی حقیقت ہے کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو سلوٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ ان کے اوپر بھی بڑے سخت ناقد ہیں اور وہ ہر صورت میں جو ہے پورے ریاست پاکستان کی بے خونی میں زیادہ دلچسپی ہے، اور اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ چاہے ان کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن یہ دنیا کا نظام اس لیے چل رہا ہے کہ ان کا جتنا نظام ہے وہ اگر جو ہمارے دشمن ممالک ہیں، بھارت ہے، ایون امریکہ جو ہے، اس کے انٹرسٹ ہمارے سارے خلاف ہیں، ان کا جو جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہمارے خطے میں، وہ پاکستان کو وارا نہیں کھاتا، کیونکہ ہمارے مفادات چین سے زیادہ وابستہ ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں، بلکہ یہ اول تو فیڈ کر رہے ہیں، اور فیڈ نہیں بھی کر رہے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کو بالکل ڈس انفارمیشن، انہوں نے بالکل ایک ایسا ایک سوال اور نہیں صاحب، ایک میرا بھی سوال کا جواب تو نہیں ملا جی، وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا کہ what do you mean by ڈیجیٹل، بس اس کا میں پورا کر دیتا ہوں۔ تو یہ وہ دہشت گردی ہے جو میرا نہیں خیال کنٹرول میں ہو سکتی ہے۔ نہیں، وہ کون سی دہشت گردی ہے؟ ڈیجیٹل دہشت گردی کا مطلب کیا ہے؟ یہی جو آپ کے میڈیا کے اندر ہے، جو آپ کے یوٹیوبرز ہیں اور جو سارے لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے پاکستان کی اینٹ سے اور ریاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جو ویڈیوز میں ہم پروپیگنڈا دیکھتے ہیں، جیسے وہی کہ بین آن پاکستان، یو ایس ٹریول نہیں کر سکتے، بین لگ گیا، کوئی بین نہیں لگا، پاکستان کی معیشت ڈوب گئی، اور یہ ساری چیزیں غلط الفاظ کا استعمال کرنا، ان کو وائرل کر دینا، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، بالکل، اور ظلم کا ایک وہ نریٹو بنانا، دنیا بھر میں پھر آپ بالکل ایک غلط امپریشن پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنا، اصل کا بھی یہی کام ہے، اور ڈیجیٹل ان کا بھی کہ ریاست پاکستان کو کمزور کرنا۔ نیاز صاحب، اس میٹنگ کے کانٹیکس میں ایک سوال بس آپ سے، اور یہ جو نیشنل ایکشن پلان کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ایک ٹرم یہ بھی ابھی سامنے آئی کہ بھئی ناراض بلوچ کی کوئی ٹرم نہیں ہے، اب جو دہشت گرد ہے اس کے خلاف ظاہر کارروائی ہوگی،
لیکن نیشنل ایکشن پلان میں مصالحتی عمل کو بھی سائیڈ بائی سائیڈ چلانے کی بات کی گئی ہے، تو اس پر بھی عمل درآمد آپ دیکھ رہے ہیں ہوتا رہے گا بلوچستان کو لے کر؟ میرا خیال ہے مصالحتی جو عمل ہے وہ تو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، ہندوستان سے ہوتا رہتا ہے. ہماری بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے جنگ میں بھی جاری رہتی ہے، پھر اچانک پتہ چلتا ہے. ان سے تو بہت زیادہ جاری ہے. تو کن سے ہوگی؟ یعنی ان سے بلوچستان کے لوگوں سے ہوگی، جو لوگ ہیں جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے. بلوچستان کے نہیں، اس کی جو لوگ یہ لڑ رہے ہیں ان سے بھی ہو رہی ہوگی، لیکن سپیس کم ہوتی جا رہی ہے. اب اس کی گنجائش کم ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے یہ کہ جو مصالحتی عمل ہوتا ہے وہ زیادہ سپیس ہوتی ہے اور جو لڑائی ہوتی ہے اس کو تھوڑا کم رکھتے ہیں. اب لڑائی کو جو ان کو جو ہے ان کے اوپر جو سختی ہے وہ اس میں زیادہ انٹینسٹی آئے گی، اور مصالحتی عمل جو جاری رہے گا، لیکن وہ اب کسی تھوڑا سا اور پیچھے چلا جائے. بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار حفیظ اللہ نیائی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا.